إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے فضل عشر ذی الحجہ و اعمالها، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں کرنے والے کام، اس لیے کہ آج 27 ذی القعدہ ہے اور چند دنوں بعد ہم عشرہ ذی الحجہ کا استقبال کرنے والے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ذی القعدہ اشہر الحج میں سے بھی ہے اور اشہر الحرم میں سے بھی ہے۔ یہ حرمت والے مہینوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور حج کے مہینوں کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ سلف صالحین آنے والے 10 دن ان کا بڑی خصوصی طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، جس طرح کہ بعض سلف کا یہ قول ہے کہ ہمارے اسلاف 3 عشروں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کے اندر عبادت پہلے سے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔ ایک عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن، دوسرا عشرہ محرم کے ابتدائی 10 دن، اور تیسرا رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ کسی نے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ ذی الحج کا عشرہ ذی الحج کے ابتدائی دن افضل ہیں یا رمضان المبارک کا آخری عشرہ افضل ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا تھا کہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحج کے ابتدائی 10 دن افضل ہیں، کیونکہ ان میں یوم عرفہ ہے، ان کے اندر یوم عرفہ ہے جو سال بھر کے تمام دنوں سے افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں افضل ہیں، کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے جس کی اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ یہ 10 دن کس قدر اہم ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے،
اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ اس مہینے کے 10 دن ہیں، اس مہینے کا ابتدائی عشرہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج جیسی عبادت کو مقرر کیا ہے۔ ذوالحج یہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے حج جیسی عبادت مقرر کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اس سے مراد انہا عشر ذی الحجہ، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ قسم کھا کر ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے اور متنبہ کیا ہے کہ یہ عام دن نہیں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اللہ رب العزت کے ہاں، ان کا بڑا مقام ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کو سال بھر کے دنوں سے افضل ترین قرار دیا ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشرہ ذی الحجہ، سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہادت، اللہ رب العزت کا ان کی قسم کھانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ان دنوں کا بڑا مقام ہے، اور یہ آنے والے 10 دن، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، ان کے اندر عبادت کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ اس لیے ان کے اندر عبادت کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے سے پہلے ہمیں چند چیزیں اپنے ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جب یہ مبارک دن آ رہے ہیں، عبادت کے دن ہیں، ان کے اندر کون کون سی عبادت کی جائے گی، کون کون سی عبادت کرنا مستحب ہے، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے ایک بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سانس کی آمد و رفت کب تک ہے، اور یہ حقیقت ہے عبادت کرنے کا چانس اسی وقت تک ہے جب تک سانس کی آمد و رفت جاری ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت جو موقع دے نیک عمل کرنے کا، مسلمان کو سنجیدگی کے ساتھ اس کا ادراک اور احساس کرنا چاہیے، اور وہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ان دنوں کا استقبال ہمیں اس طرح کرنا چاہیے تاکہ ہم بھرپور طور پر ان کے اندر عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے اہل ہو سکیں۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس وقت تک عبادت کی صحیح لذت انسان کو نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کے دل پہ گناہوں کا زنگ چڑھا ہوا ہو، گناہوں کی وجہ سے دل آلودہ ہو چکا ہو، اس وقت تک عبادت کا صحیح مزہ نہیں آتا، انسان کی روحانیت کو صحیح طور پر جلا نہیں ملتی۔ تو سب سے پہلے ہر انسان اپنے بارے میں آگاہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور دوسرا کام، انسان کو پہلے بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان معصیت سے بچے اور گناہوں سے بچے، لیکن ان دنوں میں اس بات کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ مبارک دن ہیں اور یہ حرمت والے مہینے ہیں۔
اور تیسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے کہ چونکہ ان دنوں کے اندر عبادت کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، ہمیں ابھی سے عزم کر لینا چاہیے کہ ہم ان دنوں کے اندر عبادت کریں گے، جو بھی موقع ہمیں میسر آیا ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم ان دنوں کے اندر اس بات میں یہ نیت کر لیں تو اگر اس نیت صادق ہے اور سچی ہے، اگر ان دنوں میں موقع نہ بھی ملا، اس سے پہلے موت آ گئی، تو اللہ اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا کہ یہ بندہ نیت کرنے کے اندر مخلص تھا، ارادہ رکھتا تھا، وہ تو اللہ رب العزت نے اس کو موقع نہیں دیا اور اس کا وقت مقررہ آ گیا۔ اس لیے ابھی سے ہمیں یہ عزم اور یہ نیت کرنی چاہیے۔ ان دنوں کے اندر اعمال کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس قدر زیادہ محبوب ہے، اس کے بارے میں پیارے نبی سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی، چند آپ کے ارشادات گرامی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو سکے اور ان دنوں کے اندر نیک اعمال کی اہمیت ہو سکے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، سال کے دنوں میں کوئی دن ایسے نہیں جن کے اندر نیک عمل کرنا اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ محبوب اور پسند ہو جتنا کہ ان دنوں کے اندر ہے۔ یعنی الایام العشر، یعنی عشرہ ذو الحجہ کے دن صحابہ اکرام نے سوال کیا، اور صحابہ اکرام اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قابل فخر شاگردان گرامی، جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی اور اپنی رضوان کا اعلان کیا کہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی، انہوں نے سوال کر کے بہت سارے مسائل ہمارے لیے حل کر دیے۔ جب آپ نے یہ بیان فرمایا کہ ان دنوں کے اندر 10 دنوں کے اندر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال پسند ہیں، لیکن باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، وہ جانتے تھے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت ہے، تو انہوں نے پوچھا، حضرت کیا جہاد فی سبیل اللہ کی بھی اتنی اہمیت نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وللجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کی بھی اتنی فضیلت نہیں، صرف ایک صورت میں، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، ہاں وہ شخص جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خود بھی نکلا، اپنا مال بھی اس نے لگایا، ولم یرجع من ذلک بشیء، اور کوئی چیز واپس لے کر نہیں آیا، خود بھی اللہ کی راہ میں جان بھی قربان کر دی، مقام شہادت حاصل کیا، مال بھی اللہ کی راہ میں لگا دیا، اس کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی شان تو بہت بلند ہے، لیکن اس کے علاوہ عام طور پر جہاد سے کی فضیلت سے، جہاد جیسے عظیم عمل سے بھی ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا افضل اور بہتر اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے بڑھ کر عظیم دن اور کوئی نہیں ہے، عظمت والے دن اور کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی ان دنوں سے بڑھ کر نیک عمل کسی اور دن میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ فاکثروا فیہن من التسبیح، اس لیے ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، والتحلیل والتکبیر والتحمید، یعنی ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ان دنوں کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ
فرماتے ہیں ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. تو گویا کہ ان دنوں کے اندر کرنے کے اعمال میں سے ایک اہم عمل یہ ہے کہ ان دنوں میں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تحمید، تحلیل اور تکبیر کثرت کے ساتھ بیان کی جائے. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عمل تھا کہ جب ذو الحج کا چاند طلوع ہو جاتا تو وہ تکبیرات شروع کر دیتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں یخرجان الی السوق فی ایام العشر، بازار میں نکلتے اور بازار میں نکل کر یکبران، اونچی آواز سے تکبیرات کہتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، لوگ بھی پھر ان کی تکبیریں سن کر تکبیرات کہتے اور پورے بازار میں اللہ رب العزت کی تکبیر کہی جاتی، اللہ کا نام بلند ہوتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان دنوں کے اندر انسان خود بھی عمل کرے، نیک عمل، اور اپنے احباب کو، دوستوں کو اس کی ترغیب دلائے. یہ کتنی بڑی اجر و ثواب کی بات ہے کہ آپ ان دنوں میں اپنے مسئلے میں جاتے ہیں، آپ کسی کو کہتے نہیں بلکہ آپ جاتے تکبیرات گاہے بگاہے کہتے ہیں لوگوں کے سامنے، تو لوگ آٹومیٹکلی آپ کی تکبیرات سن کر کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا اجر و ثواب ان کو بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. تو ان دنوں کے اندر خود بھی نیک اعمال کرنا، تکبیرات کہنا، اللہ کا ذکر کرنا کثرت کے ساتھ، اس کی بڑی اہمیت ہے. دوسرا کام ان دنوں میں کرنے کا، نفلی روزے رکھنا. عام طور پر نفلی روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن ان دنوں کے اندر نفلی روزے رکھنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور یہ طریقہ تھا کہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصوم 9 ذی الحجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، جن میں یوم عرفہ بھی ہے. اگر اللہ توفیق بخشے تو انسان روزے رکھے، اور یہ روزے تسلسل کے ساتھ بھی رکھے جا سکتے ہیں، مسلسل بھی رکھے جا سکتے ہیں. 9 ذی الحج کے، 1 ذی الحج سے شروع کرے 9 ذی الحج تک. اور اسی طرح ان دنوں کے اندر جو کرنے کے کام ہیں، ان میں ان دنوں کے اندر ایک عظیم دن یوم عرفہ بھی ہے. 9 ذی الحج یہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفۃ، حج ہے ہی میدان عرفات میں وقوف کا نام. اور ہمارے وہ خوش نصیب بہن بھائی جن کو اللہ رب العزت نے اس سال حج پہ جانے کی سعادت بخشی ہے، اللہ رب العزت ان سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کو اپنی رضا کے لیے مناسک حج ادا کرنے کی توفیق بخشے. جب یہ میدان عرفات میں وقوف کر رہے ہوتے ہیں 9 ذی الحج کو، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، یہ کتنا عظیم دن ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، جتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کے دن، یعنی یوم عرفہ کو 9 ذی الحج کو، جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی بخشتے ہیں، باقی کسی دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے. اور فرماتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العزت بندوں کے قریب ہوتے ہیں، آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسے اللہ کو لائق ہے. ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں.
ملائکہ سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ میرے بندو، اے میرے ملائکہ، یہ میرے بندے دور دراز سے سفر کر کے آئے، ان کے لباس گرد سیٹے ہوئے، ان کے بال بکھرے ہوئے، جاؤنی شعثاً غبرا، یہ اس حالت میں میرے پاس آئے، ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ کس لیے آئے؟ انہوں نے اپنا وقت بھی نکالا، پیسہ بھی خرچ کیا، سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں بھی برداشت کی، آخر کسی مقصد کے لیے تو آئے ہیں، اللہ تو اسے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہیں، تو اسے تیری جنت کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ان کو گواہ بنا کر کہتے ہیں تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حجہ، جس آدمی نے حج کیا اور حج کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ وَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ، حج کے دوران فسق و فجور نہیں کیا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، حج کے دوران کسی کے ساتھ الجھا نہیں، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کیا، سنت کے مطابق مناسک حج ادا کیے، رجع کا یوم ولدت امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہو کر پلٹتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے حجاج کرام بہن بھائیوں اور عزیزوں کو یہ مقام اور شرف بخشے کہ ان کو گناہوں سے پاک صاف کر کے بخیر و عافیت اپنے اہل میں لے کر آئے، اور ہمیں بھی یہ موقع زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اہل عرفات کے ذریعے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انظروا عبادی جاؤنی شعثاً غبرا، دیکھو میرے بندے کس طرح میرے دربار میں آئے۔ اور یہ واقعی ہمارے مولانا سمسام رحمۃ اللہ علیہ شاعر پنجابی کے گزرے ہیں، بہت نیک بزرگ تھے، تو وہ ایک سال حج پر گئے۔ اس سال امیر حج سعودی عرب کے فرما روا شاہ سعود تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ اتنی سیکورٹی اور اس طرح کے تکلفات یہ نہیں تھا، سادہ دور تھا، تو انہوں نے خود دیکھا کہ بادشاہ بھی، اس کے وزیر بھی، وہ میدان عرفات میں کھڑے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے، تو انہوں نے اس کو اپنے شعروں میں قلم بند کیا۔ وہ پوری نظم تو مجھے یاد نہیں، مجھے ابھی ذہن میں اس کے ایک دو مصرے آئے کہ وہ کہتے ہیں وہ دیکھو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے ملک کا والی، وہ دیکھو ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے ملک کا والی، وہ شوکت جاہ و حشمت شان وحدت نے مٹا ڈالی، وہ ننگے سر غبار آلود کیا پہنے لباس آیا، وہ روتا مانگتا سائل میرے داتا کے پاس آیا، پرے دیکھو وہ صف باندھے جماعت ہے وزیروں کی، امیروں بادشاہوں کی، امیروں شہنشاہوں کی، مگر شکلیں فقیروں کی، لباس امتیازی میں کوئی گردانہ نہیں جاتا، سب امیر ہے، بادشاہ ہے، فقیر ہے، وزیر ہے، اس نے ایک ہی جیسا لباس پہنا ہوا ہے، احرام کی چادریں، لباس امتیازی میں کوئی گردانہ نہیں جاتا، ہے یہ کس ملک کا فرد پہچانا نہیں جاتا، یعنی لباس سے فرق ہو جاتا ہے نا، یہ پاکستان سے آیا، یہ فلاں ملک سے آیا، بنگلہ دیش سے آیا، انڈیا سے آیا، لیکن اب سب لباس ایک ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب ایک ساتھ۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں کو اور عزیزوں کو کہ جو وہاں پہنچے ہیں، اللہ کے لیے یہ وقت ضائع نہ کریں، بڑا قیمتی وقت ہے، زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، یہ وقت اپنی نیند میں، کھانے کی تلاش میں، چائے کی تلاش میں اور اپنے مرغوبات کی تلاش میں وقت نہ گزار دیں، بلکہ یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون قبلی، اور سب سے بہتر دعا جو میں نے بھی کی، مجھ سے پہلے انبیاء نے بھی کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ وہاں دعا کریں اور اللہ سے مانگیں اپنی حاجات اور منوا کے آئیں اللہ تعالیٰ سے اپنے مطالبات، یہ کوشش کر لیں تو ان کا یہ حج انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میدان عرفات میں جانے والوں کے لیے یہ اعزاز بخشا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان عرفات میں غروب کا وقت قریب تھا،
آپ نے فرمایا یا بلال انصت لی الناس، لوگوں کو خاموش کرواؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت بلال نے اعلان کیا لوگوں خاموش ہو جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں ابھی ابھی میرے پاس جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میدان عرفات میں وقوف کرنے والوں کے نام اپنا سلام بھیجا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ میں نے یہ میدان عرفات میں وقوف کرنے والے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضرت جی یہ اعلان صرف آج ہمارے لیے ہے جو آپ کے ساتھ ہیں یا کہ قیامت تک کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل للابد، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ اعلان ہوتا رہے گا جو میدان عرفات میں آتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کثر خیر اللہ و طاب، اللہ کی خیر کتنی عام اور اللہ کا فضل کتنا عام ہے اور کتنا بے بہا ہے، اس لیے ان کو یہ مقام ملا جو ہم نہیں جا سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے کر جائے۔ اللہ نے ہمیں بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا۔ جو حاجی نہیں ہے، غیر حاجی ہے، حج کے لیے نہیں گئے، ان کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ ان دنوں کے اندر یوم عرفہ کا روزہ رکھیں، 9 ذی الحج کا، تو اللہ رب العزت یہ ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نبی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سئل عن صوم یوم عرفہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، قال، تو آپ نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے۔ اس لیے یہ روزہ رکھنے کی بھی ابھی سے عزم کرنا چاہیے اور اس کی ترغیب دلانی چاہیے اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، کہ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ انہی دنوں کے اندر قربانی بھی ہے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یوم النحر کے دن اور یوم النحر ان 10 دنوں میں ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ یوم النحر اللہ تعالیٰ کے ہاں، حضرت عبداللہ ابن قرۃ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت والا دن ہے یوم النحر، جس دن قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اس دن جانور ذبح کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے، تو اس دن مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں مفصل قربانی کے احکام بیان کریں گے۔ اسی طرح ان دنوں کے اندر کرنے کا کام کہ یہ اعمال کہ ذکر اذکار کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، نفلی روزے رکھے جائیں، صدقہ و خیرات کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے۔ ان دنوں کے اندر حج اور عمرہ ہے، حجاج کرام وہ ادا کریں گے۔ قربانی کرنا، نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا، اور اسی طرح ان دنوں کے اندر نوافل کثرت کے ساتھ ادا کرنا، یہ وہ عبادات ہیں جن کا سب مسلمانوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ دن آنے والے ہیں، آج 27 ذی الحج ہے اور منڈے کو انشاءاللہ 1 ذی الحج ہوگی عام تقویم کے مطابق، تو اس سے پہلے ہمیں یہ عزم اور یہ ارادہ کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کو ان دنوں کے اندر عبادت کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، اور ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، محترم بھائیو، مسلمان جس کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے اس کو اہتمام کرنا چاہیے اس بات کا کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی راہ میں جانور ضرور ذبح کرے۔ قربانی، اس کے بارے میں علماء کا اس کا حکم کیا ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، لیکن قرآن و حدیث کی نصوص سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے
اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، لیکن قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ علماء نے اس کے لیے قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ذبح یذبحہ، کہ جس آدمی کے پاس قربانی ہے، اور ایک روایت میں کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، فَإِذَا أُحِلَّ ہلال ذی الحجہ، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ، تو وہ اس سے پہلے حجامت بنوا لے۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے ناخن تراشے، نہ اپنے بال کٹوائے، حتیٰ کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد پھر اپنی حجامت بنوائے، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے ہے، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ حکم لازمی ہے، اگر اس کی مخالفت کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہ حکم کیا گھر کے سربراہ کے لیے ہے یا گھر کے تمام افراد کے لیے ہے؟ تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف گھر کے سربراہ کے لیے پابندی لازمی ہے، لیکن دیگر علماء کا جو خیال ہے، جس کی طرف رجحان ہے اور طبی میلان ہے، میرا اپنا بھی دل اس پر مطمئن ہے کہ چونکہ قربانی گھر کا سربراہ کرے تو وہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے سب کو اس کی پابندی کرنی چاہیے کہ وہ بال نہ تراشیں، ناخن نہ تراشیں، اپنے بال نہ کٹوائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک یہ بھی سہولت بخشی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا، اگر ان دنوں میں وہ اس بات کی پابندی کر لے کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنی حجامت وغیرہ نہ بنوائے، حتیٰ کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی حجامت بنائے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت قربانی کا ثواب عطا کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی نہیں ہے سوائے ایک بکری کے جو دودھ دینے والی ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کروں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، اس کی قربانی نہ کرو، وہ آپ کے استعمال کا جانور ہے، آپ اس سے دودھ حاصل کرتے ہیں۔ ولیکن تاخذ من شعرک واظفارک وتقص شاربک وتحلق آنتک فتلک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، لیکن آپ اگر ان دنوں میں بھی یہ پابندی کر لیں گے کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد آپ حجامت نہیں بنوائیں گے بلکہ عید نماز پڑھنے کے بعد حجامت بنوائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو قربانی کا ثواب دے گا۔ تو اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ اور آج میں نے جس طرح عرض کیا کہ 27 ذی الحج ہے، 29 ذی الحج اتوار کے دن ہے، گویا کہ ذی القعدہ 29، آج 27 ذی القعدہ ہے، ذی قعدہ کی آج 27 تاریخ ہے، اور کل ہفتہ ہے 28، اور پرسوں اتوار ہے، تو ذی قعدہ کی 29 تاریخ 29 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنی حجامت بنوا لیں، ناخن تراش لیں، اور جب چاند طلوع ہو جائے تو پھر اس کے بعد ایسا نہ کریں اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو قربانی نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے اس بات کا اہتمام کریں تاکہ ہم سنت کے مطابق عمل کر سکیں۔ ہمارے ایک بھائی ہیں یکم ذی الحج انشاءاللہ، یہ تقویم کے مطابق سوموار کو ہوگا یکم ذی الحج، اس لیے 29 ذی القعدہ یہ اتوار کو ہوگا، تو اتوار کی شام تک آپ اپنی حجامت بنوا سکتے ہیں، اس بات کا اہتمام کریں۔ ہمارے ایک بھائی مختار صاحب ہیں، ان کی ہمشیرہ پاکستان میں وفات پا گئی ہیں۔ ہمارے بھائی ابو عمر صاحب کی سسٹر ان لا تھی، تو ان کے لیے انہوں نے دعا کی اپیل کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين،
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. صفحے درست کر لیں.